پورے 2 سال الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں ساتھ رہے اور روم پارٹنر بھی رہے مولانا احسان صاحب. بہت محنتی، بلکہ مجھے تو تاریخ ہونے کے کافی دنوں کے بعد پتہ چلا. میں نے مولانا حسنین سے بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تاریخ ہوئی ہے، لیکن تم خالی مولانا قمر صاحب سے کہہ دیتے تو وہی کافی تھا. یہ میرے بڑے اچھے دوست رہے ماشاءاللہ. اب یہ سمجھ لو ان کی بستی ہے تو یہ ہماری ہی بستی ہے. مجھے یہاں آ کر کے اندازہ ہوا ماشاءاللہ ہمارے حسان صاحب بھی تشریف فرمائے، نواب بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے، مگر چونکہ وقت کی کمی ہے اس لحاظ سے قاری احمد علی صاحب آپ بھی یہیں کے ہیں ماشاءاللہ. مولانا شہزاد صاحب، چونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اس بستی میں، سوار تو میں بہت آیا ہوں مگر یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں. ایک دفعہ اور ہوا لیکن نہیں آ پایا. خیر اب انشاءاللہ زیادہ، چونکہ میرے بعد بھی 2 مہمان ہیں، مجھے وقت کا پورا خیال ہے. مدرسہ جو چل رہا ہے اسی بارے میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر، چونکہ مدرسوں کا باقی رہنا بڑا ضروری ہے. بے شک. آپ دیکھتے ہوگے مخالفین مسجدوں کی مخالفت نہیں کرتے، مدرسوں کی کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو چال ہوگی ان کی. مسجدوں کی مخالفت نہیں کرتے، مدرسوں کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. اب سکون کے ساتھ آپ سنیں گے کہ نہیں؟ جی جی. ادھر سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، کو کرسی نہیں ملی کیا؟ کرسیاں کم پڑ گئی، آپ کو انتظام بڑا کرنا چاہیے تھا. یہ حضور کا جلسہ ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. خیر چلیے تھوڑی تکلیف اٹھا لیں. کرکٹ دیکھنے کے لیے بھی کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہو، کوئی بات نہیں، کھڑے رہتے بھی جاؤ گے تو. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھیں. ایک مرتبہ صلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بچے باہر کے بھی پڑھتے ہیں مولانا، باہر کے بچے بھی پڑھتے ہیں، جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہیں، گھروں پہ یہ بنتا ہے مدرسے ہی میں. وہ ہمارے سنبل میں جو رواج ہے وہی ہے. ہمارے وہاں بھی جو دیہات میں مدرسے ہیں، بلکہ شہر میں بھی کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہیں. نانکار والوں اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کوئی میرے مہمان کے لیے دل کھول دے، وہ صرف ناشتہ کرا دے اسے. کبھی میرے پاس کام کے لیے آئے گا تو میں پوری کوشش کروں گا، چونکہ یار میرے مہمان کو رسپیکٹ دیجیے. یہ ہمارا آپس کا سب کا معاملہ ہے. آپ کے گھر پہ آپ کے مہمان آئے، پڑوسی نے اس کو اچھا ناشتہ کرا دیا. کہیں آپ کھیتوں کی طرف لے گئے، جنگلوں کی طرف گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں مہمانوں کو. شام کے وقت میں ادھر سے آ رہے تھے، کسی نے بلایا اور آپ کو مہمان کو اور آپ کو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ناشتہ کرایا، چائے پانی، بڑا سمان بڑھے گا. جب ہم اپنے مہمان سے محبت کرنے والوں کو اتنا پیار دیتے ہیں تو وہ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. جنت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ معراج میں گئے تب بھی امتیوں کو یاد کر رہے ہیں. تو ذرا سوچو ان کے مہمانوں کو جب تم اولاد کی طرح کھانا کھلاؤ گے، اولاد کی طرح. مجھے معلوم ہے اپنی طرف سب جگہ یہی ہے ماشاءاللہ حسان بھائی، ہر جگہ اولاد کی طرح کھانا. عید بقرعید پہ کپڑے بنواؤ گے، دستار بندی ہوگی تو اپنی طرف سے دیگ اور پتیلا چڑھواؤ گے. وہی ہمارے مولانا صاحب کی دستار بندی ہے. مولانا صاحب تمہاری دستار بندی میں جتنے بھی مہمان ہو، الگ سے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، ہمارے گھر پہ ہوگا.
بعض جگہ تو اتنا زبردست معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد بھی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں جہاں پہ کھانا کھایا تھا. بے شک سبحان. تو جب وہ تمہیں یہاں نہیں بھول رہے ہیں تو وہاں کیسے بھولیں گے؟ بے شک سبحان اللہ. اور انشاءاللہ وہ تو رب کے کرم سے یقیناً وہ تو، اور آپ بھی جنت میں جائیں گے. اور کسی وجہ سے کچھ ڈاؤن ہوگا عمل کا معاملہ تو سزا تو قبر میں مل ہی گئی ہے. رب نہ دے کسی کو بھی قبر کی سزا، لیکن بہرحال میدان قیامت میں وہ بعمل حافظ قرآن، میں بعمل کہہ رہا ہوں، جو حفاظ بنتے انہیں بعمل بھی بننا چاہیے. 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، امامت پہ تو پڑھتے ہی ہیں، گھر پہ آئیں تب بھی پڑھیں، 5 وقتہ پابندی کریں، بعمل بنے اور اخلاق بھی اچھا رکھیں. تو جب قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے پہچان جائیں گے، یار یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، انہیں ہم ابا جی کہتے تھے، یہ ہمارے بڑے بھیا ہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا. انہیں پریشان دیکھیں گے. رب کے کرم سے امید رکھو، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک تو نے اپنے کرم سے مجھے جنتی بنایا ہے، انہوں نے مجھے کھانا دنیا کی محبت میں نہیں دین کی محبت میں کھلایا تھا. نہ تو میں ان کا رشتہ دار تھا، نہ میرا کوئی ان سے سمبند تھا، نہ دور کا ناتی رشتہ دار، کچھ نہیں. انہوں نے تو مجھے کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی بنائے، مجھ سے محبت کی، صرف اور صرف اس لیے کہ میں تیرے نبی کا مہمان تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا. یا اللہ جب تو نے ہم پہ فضل کے بادل برسائے ہیں اور جنت کا تحفہ عطا کیا ہے، مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے جاگیر والے بھی جنت میں چلے جائیں. تو رب کے کرم سے امید رکھو، وہ بڑا کریم ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو سو دیتا ہے، یا سو نہیں سو دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے نہیں وہ لینٹر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے. جب وہ دینے پہ آتا ہے میرے ساتھیوں اتنا دیتا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. رب کے رحم سے امید رکھو. رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو فکر کیوں کرتا ہے، پہچانتا جا، تلاش کرتا جا، دیکھ لے کون کون ہے جو نبی کے دین کے لیے تجھ سے محبت کرتا تھا. صرف کھانا کھلانے والا نہیں، صرف پانی پلانے والا نہیں، جو بھی تجھ سے محبت حضور کے دین کی وجہ سے کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ تو نبی کا مہمان ہے، پہچان لے میرا کرم شامل حال ہے، انگلی تھامتا جا، جنت میں داخل کرتا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اتنا بڑا کریم ہے سبحان اللہ، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لوگوں بخشنے والا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. اللہ اللہ، وہ بڑا کریم ہے، مدد کرنے والا وہ، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا وہ. اور جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو امید کا دروازہ کھولنے والا وہ. ابھی ترکی میں بڑا بھیانک، بہت بھیانک زلزلہ آیا، اس کا میں ذکر کروں گا، مگر میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، کسی نے مجھے بھیجا، اس نے لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد ایک دودھ پیتا بچہ ریسکیو کیا، بڑی بہت مشکل کے بعد وہ عمارت سے ڈھانچہ گر گیا تھا، اس بچے کو نکالا گیا. بتاؤ اس ڈھانچے میں جہاں بڑے بڑوں کا دم ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی میاں، لوگوں کی آہیں نکل رہی ہیں، ویران ہو گئے، ملبوں کے ڈھیر بن گئی، پوری عمارتیں، پورے محلے ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، بڑے بڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں. مگر وہ دودھ پیتا بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں کیے ہوئے ہے، تبھی کسی اخبار والے نے فوٹو لے لیا. 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ نکلا، تب بھی منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے تھا. وہ کون ہے جس نے اس بچے کی جان بچا لی؟ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بنا.
مدرسوں کا فائدہ دیکھو، سبحان اللہ، تمہیں اندازہ نہیں، آج میں دیکھتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا، مگر بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچوں پہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں، ان کے لباس پہ پھپتیاں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھنا نادانو، یہ مدرسوں کا فیضان ہے، جو مسجدوں کی میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری رات یار تم جہر پڑے بغیر کام کرتے ہو، اثر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء بھی غائب، اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، مگر یہ ذرا سے بچے، کوئی سوار سے آیا ہے، کوئی کیمری سے آیا ہے، کوئی بلاسپور سے آیا ہے، بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں، بہار سے آئے، بنگال سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے، یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے تم ہی ماں باپ ہو، ان سے محبت کرو، نفرت نہ کیا کرو، 4-5 دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے، ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں۔ مولانا قمر صاحب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی بقرعید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرعید آئے گی، کب گھر جا کر کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ آج اگر کوئی عالم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا عتیق نہیں دیکھتے، اس کا ماضی نہیں دیکھتے، اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ، اس نے جنرل ٹکٹ سے سواریاں کی ہیں، جنرل ڈبوں میں دھکے کھائے ہیں، کتنی پریشانی اٹھائی ہے، 15 سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تب جا کر کے مولانا قمر مصباحی بنتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے۔ او بھائیو، کسی عالم کو اگر تم خوشحال دیکھو تو اس سے حسد نہ کیا کرو، اس کا ماضی دیکھ لیا کرو، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو، اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالم دین بنانا ہے، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے، اور جس کا دین سلامت رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں عشاء کے دیکھو مغرب کی نماز پڑھی بچوں نے، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء کے بعد بعض مدرسوں میں جہاں مغرب بعد کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار، صرف اعتراض کرتے ہو، مثبت پہلو نہیں دیکھو کہ ان بچوں کا، وہ فرشتے نہیں، ویکنس ہو سکتی ہے، بے شک، بے شک۔ ناکار والوں تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے، چلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اساتذہ کو خوب رسپیکٹ کر رہے ہو، اس لیے تمہیں سلام کروں گا، تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا، وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی، اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی، میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو، مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء سے 11 بجے تک 12 بجے تک قرآن پڑھا، اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے، استاذ بھی اٹھ گیا، وہ استاذ جسے تم 12-15 ہزار روپے دے کر کے اپنا غلام سمجھتے ہو، وہ استاذ بیچارہ 4 بجے اٹھ گیا اور کمچی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے، تم نے تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑھے ہوئے، ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو، ارے ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مدارس کے طلباء کو حقیر سمجھا جائے گا، جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے طلباء کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے طالبان علوم نبویہ، دل تھوڑا نہیں کرنا، جب تم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے، تم مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہیں نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا، دین کو چھوڑ مت بیٹھنا، علم دین سے اپنا رشتہ مت توڑ لینا، دین کا کام تم ہی کو کرنا ہے۔ دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو اجر ملے گا اس
کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور حافظ قرآن سے پتا ہے رب کیا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ عامل ہو، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو۔ اور اللہ چاہے تو ویسے بھی وہ تو مالک خالق ہے، رب فرمائے گا او حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا، یہ کہہ لو کہ جنت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اور سن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی مت پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، آل عمران پڑھے گا، سورہ نساء پڑھے گا، سورہ مائدہ پڑھے گا، سورہ انعام پڑھے گا، سورہ اعراف پڑھے گا، سورہ انفال پڑھے گا، سورہ توبہ پڑھے گا۔ وہ سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، جب تو الناس پہ پہنچے گا سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فیضان غوث اعظم، عظمت قرآن، شان قرآن۔ صاحبانو تم نے کھانا کھلایا ہے، محبت کی ہے، مدرسے کا تعاون کیا ہے، جلسے میں بھی تعاون کیا ہے، آئے بھی ہو، محبت میں بیٹھے ہو، دل تھوڑا نہ کرنا۔ یہ 3 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اللہ نے چاہا یہ 300 کو بنائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ زور سے سبحان بولو اللہ یار، زور سے بولو اور آواز آئے، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ 300 بچوں کو بنائیں گے، وہ 300 3000 کو بنائیں گے۔ علم کا چراغ ہے، پھلتا پھولتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، دیگر حفاظ کرام کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے، قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، قرآن مٹ جائے گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، نامکار والوں میری طرف دیکھو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نادانو، یہ جو مدرسہ چل رہا تشہیر العلوم، یہاں کے 3 بچے کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے ہوئے ان سے کہنے لگے سبحان اللہ۔ آئی حضرت تشریف لائیے ماشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آپ لوگ بیٹھے رہے۔ آئیے عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں ہمارے عثمان ہارونی صاحب ماشاءاللہ۔ خیریت سے بھائی ماشاءاللہ، کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وقت بھی کم ہے، میرے فوراً بعد پھر ہارونی صاحب تشریف لائیں گے۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہ تینوں حافظ قرآن حفاظ کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو کر کے دنیا والوں سے کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ سارے لوگ پڑھے میرے ساتھ، حق کا پیغام مٹ نہیں۔ جو قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، وہ ایک اپنے لکھنؤ کا بھی تو تھا نا وسیم نام کا، وہ تو سنا کچھ اور نام ہو گیا ہے اس کا، وہ قرآن بدلنے چلا تھا، قدرت نے اسی کو بدل دیا، وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اب تو حکومت نے بھی اس کو لات مار دی، نہ دنیا کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہاں تو پٹائی ہونا ہی ہے مگر یہاں بھی رسوائی شروع ہو گئی۔ ارے یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ قرآن رب کی کتاب ہے، جو قرآن کو مٹانے کی بات کرے گا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ یہ 3 بچے تو تمہارے تشہیر العلوم کے، اور اگر میں مداری جوڑ لوں پورے سوار کے ضلع رامپور کے تو میاں 1000 تو ضلع رامپور ہی میں نکل جاتے ہوں گے حفاظ۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قاری احمد علی صاحب اتنے ہی حفاظ بڑھ رہے ہیں۔ پہلے مسجدوں کے متولی تلاش کرتے تھے، مفتی شاہی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ رامپور میں مولانا قمر صاحب کے اساتذہ، ہم سب کے اساتذہ رہتے ہیں وہاں پر، ان کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب ہمیں حافظ جی کی ضرورت ہے۔ پہلے حافظ کم تھے، مسجدیں زیادہ تھیں، اب حالت یہ ہے کارخانے بھی کم پڑ گئے، مسجدوں کو کم پڑے ہوئے تو کافی زمانہ ہو گیا۔ اب تو بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں کئی حافظ قرآن شریف سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن مٹ جائے گا، مگر زمینی سچائی یہ کہہ رہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت قرآن، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ۔
खुश रखे, जज़ाकल्लाह। सबको, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे। जरा जोर से बोले, तीनों बच्चों की तरफ से पढ़ रहा था, हक पैगाम मिट नहीं सकता। पूरा मजमा पढ़े, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अपने दोनों मेहमानों का ख्याल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन उस्तेजी लोगों में से हूँ जो अपने बाद वालों को ख्याल करता हूँ, और भी हैं मगर मैं भी उनमें से हूँ। ख्वाह मुझे 30 मिनट बोलना पड़े, उसकी वजह यह है कि मैं इनके बाद होता तो मैं भी तो वेटिंग लिस्ट में ही होता, इसलिए ख्याल रखना चाहिए अहले स्टेज को भी एक दूसरे का। माशाल्लाह मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया तो मैं अपने बाद वालों का ख्याल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए जरा जोर से सुभान अल्लाह। हक पैगाम मिट नहीं सकता दीन। अरे आप तो दुआ दे दो बुजुर्गों, हमारे वही काफी है। ये पैसा देने के लिए तो जवान बहुत है, आप तो बेशक बेशक सुभान बैठिए, अल्लाह खुश रखे आपको। हक पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, अरे बहुत सी मुर्गियां हलाल हो गई कुरान को मिटाने वाली। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तस्लीमा नसरीन थी बांग्लादेश की, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार है कि बता भी नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। सलमान रुश्दी था, वो भी टेढ़ा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। और ये अपने भारत में ये था जिसका मैंने जिक्र किया, मनहूसों का ज्यादा नाम लेना सही नहीं है पार्टी का जलसों में। बेशक मैंने बेशक जब इन वीडियो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा तो उसमें ऐसे रो रहा था जैसे बिल्ली जैसे वो जो खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचती है, बेशक वो तो ये अच्छा के खंबे पे करंट नहीं आ रहा वरना वही पे चढ़ जाएगा। बेशक सुभान। अरे जिल्लत उनके मुकद्दर में है जो कुरान से टकराए। जी 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 बेशक। जानकार वालों से सबक हासिल करो, खुशी होती है। माशाल्लाह देख रहा हूँ, मुझे बता रहे थे नवाब भाई ने भी बताया, मौलाना कमर साहब ने भी बताया कि माशाल्लाह इस बस्ती के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन बस्तियों जैसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल आल औलाद की तरह पालते। बेशक सखावत तो नजर आ ही रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सखावत तो है ही माशाल्लाह। मेरी तरफ देखिए जरा, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। भाई अब तो तकरीर मुख्तसर होगी अजीज, उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ये वाकया सुनाओ फिर तकरीर खत्म। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी तुम आबाद रहो। बहुत अच्छा बोल रहा, तभी तुम आबाद रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह। देखो तालीम, हुजूर इल्म के बारे में पता क्या कहते हैं? इल्म उजाला है। बेशक बेशक। इल्म हसन भाई जब उजाला होगा तभी तो अंधेरा खत्म होगा। आज गांव-गांव में झगड़े क्यों होते हैं? पार्टी बंदी के, खानदान के, ग्रुप बंदी के। हमारे यहाँ मुसलमानों में ये बहुत बड़ी कमजोरी है, बल्कि मैं तो गैर मुस्लिमों से भी कहता हूँ भाई लड़ने की क्या जरूरत है, मत लड़ो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो संभाल के रखो, बच्चों को पढ़ाओ, MBBS बनाओ, आलिम भी बनाओ, फकीह बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर पहले उन्हें दीन की जरूरी तालीम दो। ऐसा है तो करोड़पति, अब्बा का जनाजा रखा है तो नापाक दूर खड़ा हुआ है, रूह तड़प रही होगी कि बेटे तेरे लिए मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और तू इतना बदनसीब, तेरा बाप भी बदनसीब कि तेरे बाप को अपने बेटे की दुआए जनाजा नसीब न हुई। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब है कि तुझे अपने अब्बा का जनाजा नसीब नहीं हुआ, तब एहसास होगा। तो उस अमीर से तो वही गरीब अच्छा जो रक्षा चलाता है मगर बेटा मदरसे में कुरान सुनाता है। जब जनाजा रखा हुआ होगा सामने, वो हाफिज कुरान, अगरचे वो नाज रहा हो, हाफिज ना हो, नाज रहा हो, मगर सही तलफ्फुज के साथ कुरान शरीफ पढ़ता हो, वो जब मुसल्ले पे खड़े होकर कहेगा ना अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना पड़ेगा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पड़ेगा, तीसरी तकबीर के बाद पड़ेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। एक बेटे के दिल में अपने बाप के लिए जो दर्द होगा, जो सोज़ो गुदास होगा, वो दूसरों के दिलों में शायद नहीं होगा। वो दुआ तभी ज्यादा कबूल होती है जब दर्द ज्यादा होता है, लगन ज्यादा होती है और रिक्कत ज्यादा होती है, दिल भी रो रहा है, आंखें भी बरस रही है। मालिक मेरे बाप का साया सर से उठ चुका है। वो बाप जब मैं घर से पढ़ने जाता था कर्जा औरों से लेता मगर मुझे देता था। वो बाप जो जुमेरात को छुट्टी के दिन इंतजार करता था, और जब तक मैं पलट के ना आ जाऊं मेरा बाप खाना नहीं खाता था। या माँ का जनाजा रखा है तो दिल कत्तारी है, रो रहा है, तो आए जनाजा पे पढ़ के फारिग हो गया, चौथी तकबीर कही, नमाज से फारिग हो गया, और उसके बाद रो रहा है
कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है तो गरीब का बेटा, मगर उसके बाप की रूह मचल रही है, मालिक मेरे बेटे ने दौलत तो नहीं कमाई मगर जन्नत में जाने का सामान हो गया है, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा है, रब के करम से उम्मीद है रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो। फरिश्ते कहेंगे मौला नामे अमाल नेकियों से खाली है, गुनाह बहुत ज्यादा है। रब कहेगा फरिश्तों मैं गफ्फार भी तो हूँ, मैं सत्तार भी तो हूँ, मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। ऐ फरिश्तों तुम इसके नामे अमाल को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की दुआओं को देख रहा हूँ, इसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा हमारे बहुत से मिलने वाले माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं, मगर क्लिनिक में कुरान हमारे संबल में है, क्लिनिक में कुरान शरीफ रखते हैं, डॉक्टर भी बनो। मैंने ये कहा तुमसे कि गांवों में देहात की जिंदगी में सारी बातें बहुत अच्छी है, खाने की चीजें अच्छी मिलती हैं, आबो हवा अच्छी मिलती है, अपने दालानों पे बैठकों पे दरख्त होते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये झगड़े जो होते हैं ना छोटी छोटी बातों में, ये बहुत डेंजर चीज है भाई साहब। झगड़ों से तो बचो, जैसे मास्क लगा के कोरोना से बचते थे ना, ऐसी गर्दन दबा के झगड़ों से बच जाओ, इसी में भलाई है। अपने बच्चों को काम काज पे लगाओ, सारे बदले तुम मत लो कि मुझे ऐसे दे दिए, घूर के देख रहा था, अब राइफल निकाल, उसने डंडा निकाला, तुमने राइफल निकाली, अरे डंडे के बदले में डंडा भी ना निकालते, हम तो ये कह रहे हैं मगर निकालते चलो डंडे ही निकाल लेते, मगर राइफल निकाल करके लाए। गुस्सा आपे से बाहर है, कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ दो, बदला लेने वाली जात अल्लाह की जात है, वो इंतकाम लेने का तुम बर्दाश्त कर दो, तुम बर्दाश्त करो। कहते हैं कि पीछे हटने से अगर लड़ाई बचती हो तो हट जाना चाहिए, अपना भी फायदा है, मुखालिफ का भी फायदा है, और मुखालिफ को ये सोचना चाहिए। मैं भी देहात में रहता हूँ, मौलाना कमर साहब मुझे पता है, जो हालात देहात के रामपुर में है ना वही हालात संभल में है। देहात की जिंदगी बहुत अच्छी होती है मगर झगड़े बहुत होते हैं। अरे इलेक्शन खत्म हो गए, जिसने जिसे वोट दे दिया यार बात खत्म, अपनी अपनी मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, कोशिश करो, मगर आपस में भी दुआ सलाम रखो। हमारे अंदर कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है, दीन की दुश्मनी थोड़ी है। हमारी तरफ कई गांव है माशाल्लाह, दोनों प्रधान आपस में दुआ सलाम करते हैं, दूसरे के घर पे जाते हैं। मैं तो चाहता हूं हर जगह यह माहौल बने, और दूसरा अगर सलाम नहीं करता तो उसका किरदार है तुम झुक के सलाम करो। हसन वो शेर याद आ रहा है कि अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि वो बढ़कर सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। तुम सलाम करोगे एक दिन उसे शर्म आ ही जाएगी। अदब, मैं जरा तरन्नुम में पढ़ देता हूँ जरा। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खत्म करो, बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हो सकता है पार्टी बंदी चलती रहती है, सबकी अपने अपना एक वो है, लेकिन मुझे आजम खान साहब का एक जुमला बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कहीं पे, वो मैंने और जगह तकरीर में बोला, सबके अपने अपने मफादात होते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था कि अपनी नस्लों के बारे में अगर तुम भी नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, बेशक तुम्हें ही पढ़ाना पड़ेगा। देख तालीम का शौक कैसे होता है। हजरत इमाम अबू यूसुफ अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी, इमाम आजम अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये शागिर्द है इमाम आजम के, बड़े ज़हीन थे, मगर माँ घर की हालत सही नहीं थी इमाम अबू यूसुफ की। तो एक दिन देख लिया इमाम आजम ने, पेशानी समझ के बच्चा सही ने, तो कहा बूढ़ी औरत इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा। बेशक यार टीचर भी हो तो फिर हमारे इमाम आजम जैसा। बाज़ इमाम आजम की इल्मे हदीस पे बात करते हैं, वक्त होता तो बताता, इमाम आजम की बात करते हो। अरे हमारा इमाम आजम तो खुदा की कसम वाकई में आजम ही है। बेशक जोर से बोलो। इमाम शाफई इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, और इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द हैं। कहा बूढ़ी अपने बच्चे को भेज दे, तो बाज औरत, हालांकि वो बिलाशुबा उनकी माँ थी, मगर उनका शौक नहीं था पढ़ाने का, और आप खामोशी से ले आते थे। कहा याकूब नाम था, कहा याकूब बेटे आ जाया कर। अब वो चले जाते तो उनको भी ज़ौक़ था, और इनकी प्यास तो ऐसी होती है कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। बेशक एक दफा ज़ौक़ हो जाए, कितने बच्चे अशरफ में पढ़ते थे, पूछो तो भाई हम लोग तो खैर
گھر سے مالی حالت میں ٹھیک تھے. کتنے بچے ایسے تھے, ایک بچہ تھا نا وہ بہار کا, وہ کئی بچے تھے کہ رمضان شریف میں جو نذرانی, جو آج کل نذرانوں میں بھی اعتراض کرتے ہیں نا مساجد کے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے کاروبار بنایا, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ملتا ہے خوشی سے, اس پہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو رمضان شریف میں جو نذرانہ ملتا تھا, اس نذرانے سے پورے سال کی تعلیم کا خرچہ کرتا تھا. برکاتی ہاسٹل میں وہ بچہ رہتا تھا تو بڑا خیال, وہ بتاتا تھا اپنے حالات کے, حضرت آدھا نذرانہ میں گھر پہ دے دیتا ہوں حسن بھائی, اور آدھا نذرانہ میں اپنے گھر پڑھتا تھا. اس کو پیاس تھی علم کی, یہ تو پیاسی ایسی لگ جائے تو ختم کہاں ہوتی. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے تھے کہ پڑھنے کی شروعات تو یعنی پڑھنے کی شروعات تو تب ہوتی ہے جب فارغ ہو جاتا ہے بچہ. وہ تو ذوق, ارے علم تو ایک سمندر ہے نا, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ کا خطبہ نہیں پڑھا جائے گا انہاں غینوں سے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو بعض لوگ کہتے ہیں صرف مولانا ہی تو تھے, ابے مولانا نہیں تھے, پڑھ کے دیکھ اعلیٰ حضرت کو. وہ حضرت شرف ملت نے کہا تھا کہ کیا تھا وہ شعر کہ مینار قصر رضا تو بہت بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, تو ہلائی کے بخشش نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, علم اعلیٰ حضرت. حسان بھائی وہ اعلیٰ حضرت نے جو مفتی کے لیے علوم بتائے ہیں نا, علوم جس کا املا صحیح نہ ہو اور جس کی اردو صحیح نہ ہو, اردو تو اردو, جو عالمیت صحیح سے پڑھا ہوا نہ ہو وہی نہ پڑھ پائے گا نقل کے ساتھ. رٹنا تو دور کی بات ہے. میرے اعلیٰ حضرت, ابے دنیا نے کوئی اعلیٰ حضرت دلائی بجا مانا. میں دیکھ رہا ہوں, میں ان مجاوروں کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے, ایک مجاور صاحب, مجاور بھی نہیں کہنا چاہیے, ڈاکو ہے, مجاور پہ ایک اچھی اصطلاح ہے بھائی, خدمت کرنے مزاج کی. وہ ایک عورت کا وہ باندھ رہا ہے ماما, یہ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے یوں ہی تو ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے وہ تنے تنہا ان کا تھوڑی ہے, وہ تو وہ ہے جو حضور نے دیا, صحابہ کا ہے, اہل بیت کا ہے. اور اپنے بھارت کی بات کرو تو جو غریب نواز کا موقف ہے وہی اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صدی میں نام ان کا زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے چڑھتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے کہ مزاروں پہ بیٹھ کے ڈاکہ ڈالیں. ایک عورت کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. ارے یار غیر محرم ہو تو دیکھنے کی اجازت نہیں, تم اس کے سر پہ امامہ لپیٹ رہے ہو, امامے کی بھی توہین کر رہے ہو. ایسے ہی لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو پھر صدر الشریعہ کو پڑھنا ہوگا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اجمل العلماء کو پڑھنا ہوگا. مراد آباد کے صدر الفاضل کو سمجھنا ہوگا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کو پڑھنا ہوگا. محدث اعظم ہند کو پڑھنا ہوگا. بڑے بڑوں نے جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو خدا کی قسم انہوں نے محبت کے ساتھ یہی کہا تھا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمجھ آ گئے ہو سکے بٹھا دیں. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بھائی یہ غلو نہیں ہے, یہ سچائی ہے. جب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے سائنسدانوں نے بکواس کی تو میرا رضا تھا. جو آپ نے زمین کے حوالے سے کتاب لکھی تھی, اور ایسی کتاب کے بڑے بڑوں کو سمجھنے میں پسند آ جائے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. ابے جس موضوع پہ لکھتے ہیں نا, کتاب کا نام بھی وہی لکھتے ہیں, یعنی کتاب کے نام سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کتاب ہے کس ٹاپک پہ. بے شک. اور اسی نام سے تاریخ بھی نکل کے آتی ہے کہ کس سن ہجری میں لکھی تھی. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. اور اشعار کی بات میں کر رہا تھا, بات خیر کافی دور نکل آئی. میں یہ کہہ رہا تھا, آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہے. وہ مصر میں جامع ازہر میں کئی احباب نے بتایا کہ جب وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پیش کی گئی تو وہ حیرت میں پڑ گئی تھی. کہہ رہے تھے اور عجم میں اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے, چونکہ وہ تو عرب ہے. جی جی. اور اعلیٰ حضرت کی تو عربی بھی ایسی سبحان اللہ فصیح و بلیغ, بڑے بڑے لوگ. یہ سچی بات ہے. اس میں اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا جب حوالہ پیش ہو تو دیگر بزرگان دین کا بھی ہو, تاکہ دنیا یہ سمجھے. چونکہ کچھ حاسدین بھی ہے نا, سوچتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہے کہ سارے بزرگوں نے کہا ہے. ہاں, جو حضور سے صحابہ اور صحابہ سے تابعین ایسی آگے بڑھتا رہا,
کہا اپنے بھارت میں آ جاؤ تو مجدد الفسانی نے وہی کہا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے وہی کہا, شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پڑھو رد روافظ پر, وہ بھی وہی, اپنی بدائیوں کے علامہ تاج الفہول بدائیونی علیہ رحمہ جو عاشق رسول ہیں الحمدللہ, اور جن کی مدح میں خدا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ماشاءاللہ, اتنے بڑے اکابر کچھوچا ہو. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو, جھگڑوں سے بچا لو یار اپنی نسل, اور جھگڑا ہونا تو خود ہی نپٹا لو. بے شک بے شک. بری تو نہیں لگ رہی نہ, دو تین آدمی بڑی گھبرا کے دیکھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنا معاملہ خود حل کرو, ورنہ دونوں پارٹیوں سے پیسہ برابر جائے گا اور دونوں کے آدمی برابر جائیں گے جیل میں, ایک تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے. بڑے بوڑھوں ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں, انہیں آگے آنا چاہیے. پتا کتنے کیوں پڑھتے ہیں, چونکہ سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, امن پسند لوگ ڈر جاتے ہیں یار ہم کیوں پڑھیں, پڑھنا چاہیے. بے شک. اگر ہمارے پڑھنے سے آگ اٹھتی ہو تو پڑھنا, تھوڑی دیر کی برائی تو آئے گی, بس بچوں کو پڑھاؤ. دیکھو یعقوب کو امام اعظم ابو یوسف, امام ابو یوسف کو رکھا. ایک دن آ گئی ان کی اماں, کہا بھائی میرے بیٹے کو تو میرے حوالے کر دو, گھر کا خرچہ اسی کی کمائی سے ہے. میرے امام اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں یہ بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنے پیسوں میں چلتا ہے. آیا ہے استاذ بھی ہو تو پھر ہمارے سبحان اللہ نہیں بولو سبحان اللہ. میں بچوں سے بھی کہتا ہوں بیٹا جب فارغ ہو کے بڑے بن جاؤ نا تو انہیں مت بھول جانا جنہوں نے تمہیں قاعدے بغدادی پڑھایا, بے شک بے شک. جنہوں نے تمہیں یسرن القرآن یا ناظرہ پڑھایا تو انہیں بھول مت جانا, بلکہ اپنے اساتذہ کو دیکھا کرو تو کہا کرو خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. مفتی صاحب تشریف. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, زندہ باد. آمد علماء اہل سنت, آمد علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. آپ لوگ حضرت علامہ مفتی یونس صاحب ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے حضرت علامہ مفتی یونس رضا قادری صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, آمد علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ بھائی بہت محنت کر رہے ہیں مولانا حسنین صاحب, میں نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا لگائیں یہ؟ بیٹھی بیٹھی کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شعرا خطیب ماشاءاللہ, اور میں تو بلکہ کہتا ہوں یہ صرف خطیب نہیں ہے, بہترین ادیب بھی ہیں. یہ تو یہ توجہ نہ دیں تو بات الگ ہے, ورنہ بہت گہرا آدمی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہمارے مقاصد کے لوگ میں ماشاءاللہ بہت سے بچے ہیں. اور ابھی اسی درمیان مفتی یونس صاحب اللہ, مولانا پاپا صاحب انہوں نے ہمارا امتحان لیا تھا قادریہ میں, جب ہم ثالثہ میں پڑھتے تھے تو حضرت نے ہمارا امتحان لیا تھا ماشاءاللہ. سادہ شخصیت ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, ایک اعتبار سے یہ ہمارے سینئر ہیں, ہم ان کے جونیئر ہیں, چونکہ ان کے استاد اور حضرت مفتی عمران حنفی صاحب کے استاد اور میرے استاد ایک ہی ہیں, حضرت مفتی اسحاق صاحب اللہ کیمل والے. ارے وہ بھی سادہ سی شخصیت ہے مگر بہت گہری شخصیت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے. بات مکمل کرو تو امام اعظم نے کہا بوڑھی ماں یہ بتا تیرا خرچہ کم, ارے تم خرچے سے کیا لینا, کب بتا تو کا اتنا خرچہ میرے گھر کا ہے. دیکھ تجھے خرچہ بھی میں دوں گا لیکن یعقوب کو میرے حوالے کر دے, چونکہ تیرے بیٹے کی پیشانی پر میں جو لکیریں دیکھ رہا ہوں بوڑھی ماں وہ تجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. تیرا بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ بادشاہوں کا کھانا کھائے گا, روغن پستہ کھائے گا, روغن پستہ. یہاں پستے نہیں ملتے, وہ روغن پستہ. اور ایک روایت میں ہے آپ نے کہا زعفران اور بادام کا حلوہ. ذرا زور سے بولو, زعفران اور بادام کا حلوہ. اب دیکھو بوڑھی ماں مطمئن ہوگی چونکہ ان کو سیلری چاہیے تھی, تنخواہ. امام اعظم وہ تنخواہ دیتے رہے اور وہ یعقوب سے ابو یوسف اور بھی چیف جسٹس بنے.
نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ. مگر گورنمنٹ کے دباؤ میں نہیں آتے تھے, جو شریعت کا فیصلہ ہوتا تھا وہی کرتے تھے امام حضرت امام ابو یوسف المتوفا 182 ہجری جلالت علمی کا جھنڈا کل بھی فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا تھا اور آج بھی لہرا رہا ہے. امام اعظم کے ساتھ جب ذکر ہوتا تو شیخین کہا جاتا, اتنی بڑی شان ہے امام ابو یوسف کی. ایک دن خلیفہ وقت کے دربار سے حلوہ پیش ہوا, صاحب حلوہ, وہی حلوہ زعفران اور بادام کا بنا ہوا حلوہ. یا پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی بارگاہ میں روغن پستہ پیش کیا گیا اور آپ نے جب وہ کھانا دیکھا تو اپنے استاذ کی دعائیں یاد آ گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مالک میرے استاذ نے جو دعا دی تھی آج پوری ہو رہی ہے. اس لیے میں نے کہا فارغ ہونے والے طلباء سے یا جو فارغ ہو چکے ہیں پڑھ رہے ہیں, کبھی بھی اپنے اساتذہ کو بھولا مت دینا. کامیابی کے کسی بھی سینے پہ پہنچ جاؤ, انہیں یاد رکھو جو تمہیں اس وقت چاہتے تھے جب تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. بے شک سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کو بھی کبھی مت بھلا دینا. یہ بھی نہیں ہو کہ قابل ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان رہے ہو, اپنے اساتذہ کو نہیں پہچان رہے ہو. ارے یہ استاذ ہی تو ہوتا ہے جو تمہیں بولنا سکھاتا ہے, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے. یہ آخری بات مولانا قمر صاحب, بس آپ کی بات کا لحاظ کرتے ہو حضرت, یہ میں نے 5 منٹ پڑھائے. ابھی عراق سے خبر آئی اسی مہینے میں, ایک ماں کو, یہ ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں, ان کو بھی میں کہوں گا چونکہ ماؤں کو بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے پڑھانے کا اور بڑا جذبہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم آپ یہاں سب بیٹھے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری تعلیم کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے. وہ ہمیں نہ پڑھاتے تو شاید آج ہم آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ اسکول پڑھنے جاتا تھا, اب پڑھ کے جب آیا تو اس کی ماں نے ایک دن اس کی کاپی پہ اس کے نام کے آگے تیار لکھ دیا. تیار عربی میں کہتے ہیں پائلٹ کو. یہ ابھی کی اسی مطلب دسمبر کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو وائرل ہوئی خبر دسمبر میں وائرل ہوئی, تیار لکھ دیا. ماں سے کہا ماں تو نے تیار کیوں لکھا؟ کہا بیٹے میں تجھے پائلٹ دیکھنا چاہتی ہوں, دین کی تعلیم تو حاصل کرے گا تو, مگر میں تجھے پائلٹ دیکھنا چاہتی ہوں. آئے ہائے, اس نے ایسی ٹھانی کہ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے, ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں جتنا درد ہوتا ہے نا اتنا درد ہماری آپ کی پیدائش میں ہماری اور آپ کی ماں کو ہوا تھا. بے شک بے شک. اے ماں تیرا خواب پورا کروں گا. اور اس نے جو صاحب پڑھنا شروع کیا ہے 1988 میں یہ کاپی اس نے باضابطہ اس کا فوٹو بھی وائرل کیا. اور ماشاءاللہ دیکھو ابھی یہی دسمبر میں اس کی ماں نے عمرہ کیا اور اس کی ماں نے یہ کہا تھا بیٹے میں جب مدینہ جاؤں یا مکہ جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ جس جہاز میں جاؤں اس جہاز کا پائلٹ میرا لاڈلا ہو, میرا بیٹا ہو. نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ. اور بیٹے نے ثابت کر کے دکھا دیا. اس ماں کی دعاؤں سے, اس ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکل رہی ہوں گی. جو ماں جب چڑھ رہی ہوگی فلائٹ پہ اندر انٹر کر رہی ہوگی, اور سامنے پائلٹ بیٹا اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا ہوگا. اور اس نے صرف سیلیوٹ نہیں کیا قمر بھائی, اس نے اپنی ہسٹری لکھی ہے, میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا. وہ کہتا میری ماں جب انٹر ہوئی پائلٹ یعنی ہوائی جہاز کے اندر تو میں نے ماں کے قدموں کو چوما اور کہا ماں آج جو بلندی نظر آ رہی ہے وہ تیرے قدموں کی دھول کی برکت ہے. آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو عمرہ کرایا مولانا قمر صاحب آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ حج کرایا آپ نے, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. تم سے بھی کہتا ہوں یار پلاٹ خریدتے رہتے ہو, کاروبار کرتے ہو, ارے اپنے ماں باپ کو مکہ مدینہ بھی دکھا دو یار, ساتھ چلے جاؤ انہیں حج کرا دو. اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے. خیر زبان طالب علمی تھا, طبیعت ناساز تھی. مولانا قمر صاحب آپ تھے, ہمیں ماشاءاللہ رخصت کرنے آئے تھے, مجھے وہ وقت یاد نہیں ہے. یہ میرے بڑے اچھے جگری دوست میرے روم پارٹنر ہیں. تو اسی جس سال ہماری فراغت تھی اس سال والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا, لیکن میں نے بعد میں الحمدللہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا تاکہ ان کی دعائیں مجھے مل جائیں. چونکہ ماں باپ کا معاملہ اتنا بلند ہوتا ہے یار, ماں باپ جب نہیں رہتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اپنی ماں کی بھی قدر کرو, اپنے باپ کی بھی قدر کرو. اور اس بیٹے نے پائلٹ بن کے یہ ثابت کر دیا کہ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے, اور سونے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی خوب تیز چمکتا ہے. مٹی کا برتن
تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے. اور سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچے راستہ سرل ہوگا. کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا وہ آج نہیں تو کل ہوگا. راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے, انہی کے شعر پہ تقریر ختم. انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو باقی بات ہوگی. اور ماشاءاللہ جو خطیب تشریف فرما آپ سنیں گے, سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سینئر ہے ہم سے, دل باغ باغ ہو جائے گا. راحت اندوری صاحب کا یہ شعر, اے بچوں تمہارے لیے جو جوان یہاں بیٹھے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تمہیں جذبہ دلانے کے لیے راحت اندوری صاحب کا یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان.